مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس وقت آپ کو دیکھتے ہیں جو ہماری نسل ہے یا ہم سے جو پہلے والی نسل ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے انسان جو ہے وہ پاسپورٹ اور اس طرح کی پابندیوں سے آزاد تھا۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ اگرچہ کہا یہ جاتا ہے دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن اب گلوبل ولیج نہیں ہے۔ ہماری نظر میں تو اب انسان کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، اس کی شہریت کا قید کر دیا گیا ہے، اس کے علاقے کا قید کر دیا گیا ہے، اس کے ملک کا قید کر دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہانی سنائیں گے کہ جب انسان آزاد ہوتا تھا۔ جی ہاں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1920 تک جب پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا، اس وقت تک پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی پاسپورٹ نام کی کسی چیز کو کوئی وجود نہیں تھا۔ انسان کسی کاغذ کے پیپر کا جو ہے وہ قیدی نہیں تھا، انسان آزاد تھا، وہ کہیں بھی جا کر رہ سکتا تھا۔ اس سے کہیں کسی دوسری جگہ پہ جانے کے لیے یا دوسری ریاست یا دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس سے کوئی کاغذ کسی نے نہیں پوچھنا ہوتا تھا۔ اچھا، اس وقت بھی انسان بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مذہبی تقسیم بھی نہیں تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ملک میں اگر مسلم حکمران ہے تو وہاں کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں جا سکتا، یا اگر کوئی غیر مسلم حکمران ہے تو وہاں مسلمان نہیں جا سکتا۔ یہ پوری دنیا میں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ انسان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں اسی وقت آزاد تھا۔ پورے قبیلے پورے خاندان کے خاندان ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتے تھے۔ کہیں خشک سالی ہو جاتی تھی، وہاں سے اٹھ کے ایسے علاقے چلے جاتے تھے جہاں پر جو ہے وہ پانی دستیاب ہو، کہیں بیماری پھیلتی تھی تو وہ وہاں سے نقل و حرکت کر جاتے تھے۔ اور اگر کہیں ظلم ہوتا تھا، دیکھیں آج جو اسائلم کی شکل ہے، اسائلم تو ایک پورا پروسیس بنا دیا گیا نا۔ ایک تو اسائلم لینے کے لیے آپ کو جانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور صرف اس سال کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 18 سے 20 ہزار لوگ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے ہیں صرف یورپ جانے کی خواہش میں۔ 10,500 تقریباً اسپین پہنچنے کی خواہش میں جو ہے ڈوبے ہیں۔ اس کے بعد اٹلی، اور اگر آپ یونان کا لگائیں تو یہ 18-20 ہزار جو ہے تقریباً بن جائیں گے۔ محتاط اندازہ ہے جو NGOs جو تارکین وطن کے لیے کام کرتی ہیں انہوں نے لگایا ہے۔ تو یہ سال ایک تو 2024 جو ہے بہت ہی بدترین ثابت ہوا تارکین وطن جو ہیں جو نقل مکانی کر رہے تھے ان کے حادثات کے حوالے سے۔ لیکن یہ سب چیزیں کب شروع ہوئیں؟ یہ 1920 میں شروع ہوئیں، پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ اس سے پہلے ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے انسان جو ہے وہ کہیں بھی جا کر آباد ہو جاتا تھا، اس سے کاغذ نہیں پوچھتا تھا، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کی کون سی شریعت ہے۔ آپ جہاں بھی آپ کو روزگار ملتا تھا، جہاں بھی آپ کو چراگاہ ملتا تھی، مویشیوں کے لیے ذرا انسان کا اس وقت زیادہ انحصار زراعت پر تھا اور مویشیوں پر تھا، تو وہاں جا کر آپ آباد ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو تاجر ہیں وہ پوری دنیا کا سفر کرتے تھے، چین، یورپ، ایشیا، افریقہ، اور ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا سامان ہوتا تھا گدھوں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر لدا ہوا یا کشتیوں کے ذریعے، تو انہیں کوئی کسی قسم کی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہی وہ سنہری دور تھا اس وقت تک۔ ہزاروں سال سے یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہزاروں سال سے جو انسان کی آزادی تھی کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی جگہ دوسرے انسان کے پاس جا کے آباد ہو جاتا تھا۔ اس کو کب ختم کیا گیا؟ اس کو ختم کیا گیا جناب 1920 میں۔ 1920 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے اس وقت جو اقوام متحدہ نہیں تھی، اس وقت لیگ آف نیشن تھی۔ تو لیگ آف نیشن جب بنائی گئی تو اس میں جو ہے وہ یورپ کے کچھ ملکوں نے یہ اعتراض کیا کہ اب جو ہے ان کے جو جن سے ان کی جنگ ہوئی تھی وہاں کے شہری جو ہے ہمارے ملکوں میں آباد نہ ہوں۔ تو اس موقع پر برطانیہ، جرمنی اور فرانس، ان ملکوں نے جو ہے نا 1918 میں جو ہے یہ سب سے پہلے کہا کہ جی کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس کو پاسپورٹ ہم کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے لوگوں کی جو ہے کسی ملک میں داخلہ ہو سکے۔ تو شروع میں اس کی بہت مخالفت ہوئی، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے اس کی بہت مخالفت سامنے آئی۔ امریکہ نے تو یہ اس کے بعد بھی امریکی میڈیا میں بڑی رپورٹیں چھپتی رہیں اور اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاسپورٹ کیا ہے، اس پاسپورٹ کے ذریعے انسان کو مت قید کرو۔ لیکن یہ جو ہے پھر آخر میں 1920 میں لیگ آف نیشن نے اس کی منظوری دے دی، اور پھر یہ انسان کو اس پاسپورٹ کا، اس کاغذ کا قیدی بنا دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے ہزاروں برسوں سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا تھا وہ آزاد تھا، وہ کہیں بھی جا کر بس سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھی۔ اور یہ جو پابندیاں ہیں اس کے نتیجے میں دنیا بہتر نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس ترقی کے دور میں گلوبل ولیج بن گیا۔ گلوبل ولیج تو نہیں بنا نا۔ گلوبل ولیج بنتا اگر ایک گاؤں ہوتا تو پھر تو ہر ایک کو کہیں بھی جا کے رہنے کی اجازت ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہے اتنی رکاوٹیں ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی یورپین، تو میرے خیال ہے اس حوالے سے کچھ قسمت ہے کہ انہوں نے اپنے یورپین بنا کے کم از کم اپنے خطے کو جو ہے ان پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے، لیکن باقی جو دنیا ہے وہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو پڑوسی ملک جانے کے لیے بھی
जो है वो वीज़े की ज़रूरत होती है, वीज़ा मिले ना मिले, इस तरह जो है ना इससे ख़ानदान बिछड़ गए हैं। देखें कोई किसी का बेटा बाहर है, वो ख़ुद कहीं और है, तो वो दोनों को आने जाने के लिए आमतौर पर जो है वीज़े की ज़रूरत होती है, वीज़ा नहीं मिल रहा, लोग जो है बीमार होते हैं, वो पहुँच नहीं पाते। तो ये सारे मसाइल जो है इनका आगाज़ कब हुआ? 1920 में, जब इस पासपोर्ट की मंजूरी दी गई। तो ये इस पासपोर्ट की कहानी है, जिसका हमने कहा कि आपको बता भी दें कि ये इंसान उससे पहले जो हज़ारों साल से आज़ाद था, उसको पासपोर्ट की कैद में कब डाला गया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।